اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے، اللہ کی توفیق اور احسان اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے الحمدللہ الکریم آج ہم اپنی کلاس کے لیکچر نمبر 16 میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے قبولیت کی درخواست کرتے ہوئے دوستو، اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلا انسان اور اس کا جوڑا تخلیق فرمایا تو اس کی انسان کی عظمت اور انسان کا مقام دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے اس کو جنت میں رکھا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسان کا اصل مقام جنت ہے، یہ دنیا نہیں۔ اور اس دنیا میں اس زمین پر انسان کو بھیجا جانا اس کی خطا کی وجہ سے جلا وطنی تھی کہ اس آدم سے خطا ہوئی تو اللہ پاک نے اس سزا کے طور پہ اس کو جلا وطن کر کے زمین پر اتار دیا۔ اور زمین پر اتارے جانے میں بھی جو حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس انسان کو آزمائش کے لیے زمین پر اتارا گیا، اور اس لیے اتارا گیا کہ یہ اشرف المخلوقات، جس کو اللہ پاک نے سب سے بڑھ کر حسن دیا ہے، طاقت دی ہے، علم و حکمت کے خزانے دیے ہیں، اور ہر نعمت سے نوازا ہے، بلکہ کل کائنات کی جان بنایا ہے، تو اس کا تھوڑا سا امتحان بھی ہو، اور وہ امتحان جنت میں نہیں، وہ امتحان اس زمین پر بھیج کر ہونا تھا۔ اور یہ اشرف المخلوقات بیٹھے بٹھائے پکا پکایا نہ کھائے، بلکہ کچھ محنت کرے، کچھ محنت کر کے دکھائے، اور اس کی اس محنت کے اجر کے طور پر اس کو پھر جنت میں بلایا جائے۔ اس آزمائش کے لیے اللہ پاک نے انسان کو زمین پر اتارا، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اس زمین کا باسی نہیں ہے۔ آج سائنسدان نے بھی سرچ کیا، انسان کی تخلیق پر سرچ کیا، اور اس کائنات پر، اس زمین پر سرچ کیا، اس جہان پر سرچ کیا، تو نتیجہ یہ نکالا کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، ساری مخلوقات سے افضل اور اشرف ایسی مخلوق ہے کہ جو اس زمین کے لیے پیدا نہیں کی گئی، اس جہان کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ اس جہان تخلیق کو بھی سرچ کیا تو سمجھ آیا کہ انسان کی تخلیق اتنی افضل و اعلیٰ کی گئی ہے کہ اس کے لیے یہ جہان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اوپر کا جہان ہے، کوئی اعلیٰ و بالا جہان ہے جس کا یہ باسی ہے۔ یہ سائنسدان نے آج سرچ کر کے بتایا، اور اللہ رب العزت نے سورہ 3 کے اندر یہ ہمیں 1500 سال پہلے خبردار فرما دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے سے، کہ انسان خدا کو اتنا محبوب ہے، اتنی محبتوں سے اس انسان کو بنایا ہے کہ اس کو اس جہان کے لیے انسان کا اصل ٹھکانہ وہ جنت، جہاں پر ہر آسائش ہوگی، ہر نعمت ہوگی، ہر قسم کی انعامات ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے، ہر قسم کے پھل ہوں گے، خدمت کے لیے حور و غلمان ہوں گے، اور یہ
بادشاہوں کی طرح وہاں پہ رہے گا. اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی انسان سے محبت کہ اتنی عظمتوں سے پیدا کر کے تو اس کے لیے اصل ٹھکانہ جو ہے وہ جنت بنایا. اور اس جہت سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم بھی جنت کے طلبگار ہوتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان لوگوں سے جو جنت کے راستے پر چلنے والے ہیں کہ جنت کیسے ملتی ہے، ہم بھی کوشش کریں ہمیں بھی جنت ملے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے زیادہ، اگر دیکھیں ہم بغور، تو اللہ پاک نے ہم سے زیادہ ہمارے لیے جنت کو طلب کیا ہے. ہمارے لیے ہم سے زیادہ محبوب ہے اللہ پاک کو یہ بات کہ میرا ہر بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے. اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اپنی کتاب قرآن دی، جو اپنی زبان، اپنے الفاظ، اپنا کلام. اور اسی مقصد کے حصول کے لیے اللہ پاک نے ہمیں سراپا قرآن بنا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا عظیم رہنما عطا فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہادی عطا فرمایا. اور حضور علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ جنت میں جانا مشکل کام نہیں ہے. جنت میں جانا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے. بس اس امتحان سے گزر جاؤ، امتحان کو سمجھتے ہوئے. اس دنیا میں دل نہ لگاؤ. اور حضور علیہ السلام نے، کیونکہ اللہ کریم کو بھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم سے زیادہ ہمارے لیے چاہت ہے جنت لے جانے کی، تو پھر جنت جانے کے چھوٹے چھوٹے آسان کام بھی ہمیں بتا دیے. بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ ہر شخص کے سپرد جو کام کیا جنت جانے کے لیے، تو جتنی کسی کو طاقت عطا فرمائی اس کے مطابق اس کے ذمہ کام ڈالا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر شخص کے ذمہ وہی کام ڈالا جو کر سکتا تھا. کوئی ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے کام کر گئے اور جنتوں کے سردار بن گئے، اور کوئی ایسے ہیں کہ جو پوچھتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھ کر، حضور کی آسان سا کام بتا دیں جس سے ہمیں جنت مل جائے. میں کوئی بھاری کام نہیں کر سکتا، آسان سا کام بتا دیں. تو حضور علیہ السلام پھر وہ آسان سا کام بتاتے ہیں کہ جب دسترخوان بچھے کھانے کا، تو اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے سے پہلے دوسروں کی پلیٹ میں ڈال لو، تم جنت میں چلے جاؤ گے، جنت تم پر واجب ہو جائے گی. تو اس جنت کے حصول کے لیے ہی اللہ پاک تربیت فرمائی. قرآن کریم ہمیں دے کر، قرآن کی حوالے سے تربیت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے، اور حضور کی ڈیوٹی لگائی کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کی تربیت فرمانی ہے. تو جب حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں صحابہ کرام کہ حضور جنت جانے کے چھوٹے چھوٹے آسان کام بھی تو ہیں، ہمیں وہ بتائیں. اور حضور علیہ السلام چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس ایک دن ایک عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں. تو اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، بھوک لگی ہوئی تھی تینوں کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 3 کھجوریں تھیں. آپ نے وہ تینوں اٹھا کے ان کو دے دی کہ ایک ایک کھجور تینوں کھا لیں گی. اب اس ماں نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور پکڑا دی اور ایک خود رکھ لی. ان بیٹیوں کو بھوک لگی تھی، کھجوریں فٹافٹ انہوں نے کھا لی، اور ماں اپنے حصے کی کھجور ابھی کھانے لگی ہے. تو ایک بیٹی آگے بڑھی اور اس نے کہا ماما یہ کھجور بھی مجھے دے دیں. تو ماں نے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا، خود بھوکی رہی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا منظر دیکھا. جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضور کو یہ منظر بتایا
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس عورت پر اللہ پاک نے جنت واجب کر دی اس عمل کے بدلے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو کھلایا اور خود بھوکی رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی بنا دیا ہے۔ اب یہ کام مشکل تو نہیں ہے، اتنا چھوٹا سا کام، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ مگر اس کے اندر ایک پیغام ہے کہ اپنے حصے کا دوسروں کو کھلانا سیکھیں، اپنا ہی پیٹ بھرنا نہ سیکھیں، اور پھر اپنی اولاد سے اتنا پیار کریں، اتنی محبت کریں کہ وہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ اور یعنی اولاد کو صحیح کھلانا محبتوں کے ساتھ اور ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت رکھنا، یہ بھی جنت جانے کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ اولاد بچے ہمارے ہوتے ہیں مگر امانت اللہ کی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی امانت سمجھ کر ان کی خدمت کرنا اور ان کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا، یہ بھی جنت جانے کا ایک راستہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صرف اتنا وقت جہاد کرتا ہے، دشمن کے مقابل کھڑا ہوتا ہے جہاد کے لیے، جتنا وقت ایک اونٹنی کا دودھ دھونے کے بعد دوسری اونٹنی تک پہنچنے میں لگتا ہے، یعنی ایک اونٹنی کا دودھ دھو لیا، وہاں سے اٹھا دوسری اونٹنی تک پہنچ گیا، اتنا سا وقت جو ہے درمیان میں سفر کا، اتنا سا وقت بھی جو جہاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی جنت کو واجب فرما دیتے ہیں، وہ بھی جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی، اور یہ ہمارے لیے بڑا آسان عمل ہے اگر ہم اس پر ریگولرٹی اختیار کریں، اور جنت جانے کے لیے بڑا آسان عمل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور وضو کے بعد 2 نفل ادا کیے، یعنی جن کو وضو کے نفل کہتے ہیں، تحیۃ الوضو، تو اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی مثال حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ بلال، میں نے معراج کی شب جب جنت سے میں گزر رہا تھا تو میں نے اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ محسوس کی، یعنی تم میرے آگے آگے چل رہے تھے، تو بتاؤ ذرا تم کیا عمل کرتے ہو؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا جانتے نہیں تھے؟ حضور تو جانتے تھے، پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک راستہ مل جائے ہمیں بتانے کے لیے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور اور تو کچھ نہیں کرتا، جب میرا وضو فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو میں فوراً تازہ وضو کرتا ہوں اور ساتھ ہی 2 نفل ادا کرتا ہوں وضو کے۔ تو حضور نے فرمایا یہ اسی عمل کا اجر ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ تو جنت میں چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خوشخبری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے کہ باوضو رہنا اور ہر وضو کے بعد 2 نفل پڑھ لینا یقیناً یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور باوضو رہنے پر تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت زور فرمایا کہ جب بھی وضو تمہارا ٹوٹے فوراً وضو کر لو، اس لیے کہ جب بندہ باوضو رہتا ہے، ایک مومن باوضو رہتا ہے، تو وہ شیطان اس کے حصار میں نہیں آ سکتا، شیطان اس پہ عمل اپنا اثر نہیں دکھا سکتا، شیطان سے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے جو باوضو رہتا ہے۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ تم پاک اسی وقت ہوتے ہو جب وضو میں ہوتے ہو، اور جب وضو میں نہیں ہوتے تو سمجھ لو تم پاک ہی نہیں ہوتے، اس لیے کہ بے وضو ہونے کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک مومن ہر وقت باوضو رہے گا تو وہ گناہوں سے بھی بچا رہے گا، نافرمانیوں سے بھی بچا رہے گا، وہ ایک حصار میں آ جاتا ہے۔ اور یہ ہم محسوس بھی کرتے ہیں روحانی طور پر کہ جب ہم
باوضو ہوتے ہیں تو بڑے سکون میں ہوتے ہیں، ایک حصار میں ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوتے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام نے اس بات پر زور دیا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو. اور پھر نماز پڑھنا بھی آسان ہوتی ہے. جب وضو میں ہوتا ہے بندہ تو فوراً اذان سنتے ہی اس کا دل کرتا ہے فوراً میں جا نماز پہ کھڑا جاؤں، نماز پڑھ لوں. جب وضو نہیں ہوتا پھر سستی پڑتی ہے، اچھا اٹھتا ہوں وضو کرتا ہوں، تو وہ سستی پھر بڑھتی چلی جاتی ہے، تو نماز بھی جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. نماز آسانی سے، نماز ٹائم پہ پڑھنے کے لیے بھی ہر وقت باوضو رہے تو بہت اچھا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے پورا سال اذان دی، پورا سال اذان دینے کی ڈیوٹی دی مسجد میں، اس پر بھی جنت کو واجب کر دیا گیا ہے. یعنی اذان دینے والا مؤذن جو ہے وہ خوش قسمت کہ اس پر بھی جنت کو واجب کر دیا گیا ہے. اور حضور فرماتے کہ ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یعنی جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کے نام عمل میں 60 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب اقامت کہنے والا اقامت کہتا ہے تو اس کے نام عمل میں 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے جو نماز ادا کرتا ہے اس پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اب یہ کام کیا مشکل ہے ہمارے لیے، ہم جو گھروں میں بیٹھے ہیں آرام سے. بڑے بڑے کام تو اللہ نے بڑوں کے ذمہ ڈال دیے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے جیسے غریبوں کو، فقیروں کو، کمزوروں کو، ضعیفوں کو عطا فرما دیے. یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرتے جاؤ اور جنتی بنتے جاؤ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و کردار کو پاک صاف رکھنا بہت ضروری ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرتا ہے اس پر بھی جنت واجب کر دی جاتی ہے. اور اس نمازوں سے مراد ہے فجر، نماز فجر اور نماز عصر. تو ایک صحابی عرض کرتے حضور کوئی آسان سا عمل عطا فرما دیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں. تو حضور نے مسکرا کے فرمایا بتا دوں آسان عمل؟ عرض کی حضور فرمائیں. تو آقا نے علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دسترخوان بچھے کھانے کا تو اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالنے سے پہلے دوسروں کی پلیٹ میں ڈالو، ارد گرد والوں کو پہلے ڈال کے دو کھلاؤ اور پھر خود کھاؤ. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور جنت عطا فرما دیتا ہے. تو اب دیکھیں کہ ہم کسی کے گھر دعوت پہ گئے ہیں، خرچ بھی کسی اور کا ہوا ہے، کھانا بھی کسی اور کا ہے، لیکن ہم نے صرف اتنا کام کیا کہ سالن پکڑ کے پہلے دوسروں کی پلیٹوں میں ڈال دیا اور پھر اپنی پلیٹ میں ڈالا. تو اللہ پاک نے اسی وقت فرشتوں سے فرمایا کہ اس کو جنتیوں میں لکھ دو، اس کے نام جنت لکھ دو. تو یہ کتنا بڑا کرم ہے. اور ان سارے کاموں کو ہم دیکھیں تو ان میں اکثر کاموں کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار نظر آتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے دکھ بانٹنا نظر آتا ہے، ایک دوسرے کو سکھ دینا نظر آتا ہے، اللہ کے بندوں کو خوش کرنا نظر آتا ہے. تو جو اس بات میں کامیاب ہو گیا تو وہ جنتی ہے. اللہ رب العزت اپنی نمازوں کو بعد میں دیکھیں گے، اپنی عبادات کو بعد میں دیکھیں گے. اللہ پاک یہ دیکھیں گے کہ اس میرے بندے نے میری مخلوق کے ساتھ کیا سلوک کیا. اس کی مثال ہم اپنے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص ہماری اولاد کے ساتھ برا سلوک کرے اور ہمارے ساتھ آ کے اچھا سلوک کرے، ہمارے ہاتھ پیر چومے، اور ہماری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، برا سلوک کرے، تو کیا وہ شخص ہمارا پسندیدہ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اپنا کنبہ جتنا پیارا ہے اتنی اپنی نمازوں سے پیار نہیں جتنا اپنے کنبوں سے پیار ہے، کنبے سے پیار ہے. تو جو اس کنبے کا خیال رکھتا ہے اللہ پاک پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہی اللہ پاک نے ہمیں تربیت دی ہے قرآن کریم میں
اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے بھی ہمیں یہی تربیت ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے تحائف، بڑے بڑے تحائف، بہت عظیم تحائف ہیں، بہت آسان، چھوٹے سے مراد بہت آسان، ان عظیم تحائف کو اپنی جھولیوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر، اس میں ورڈز کی ڈیفینیشن کے سلسلے میں ہم نے جو لفظ پڑھنا ہے وہ ہے اکلا۔ اکلا، الاکلو اس کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہے کھانا، ٹو ایٹ، کھانا، ٹو ایٹ، ٹو کنزیوم۔ یہ قرآن کریم میں 93 ٹائمز آیا ہے، یعنی 93 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے لفظ، اپنی مختلف صورتوں میں، مختلف صیغہ جات میں۔ تو ان صورتوں میں سے ایک صورت جو بار بار آئی ہے قرآن کریم میں وہ ہے کلو، یہ صیغہ ہے کلو۔ کلو جو ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے، کل اس کا واحد ہے، کل، کلا، کلو۔ یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے تم سب کھاؤ، تم سب، مرد مذکر کا صیغہ ہے، اور جہاں مذکر و مؤنث اکٹھے ہوں سب کے لیے بھی یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ کلو، تم سب کھاؤ، یعنی یو ایٹ، یہ فعل امر ہے۔ اور دوسرا صیغہ جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے وہ ہے یأکلون۔ یأکلون، جب یہ صیغہ میں بولتی ہوں تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ شروع میں یا ہے، آخر میں واو نون ہے، تو یہ کس فعل کا صیغہ ہے؟ فعل مضارع کا، فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ یا علامت مضارع ہے، واو نون جمع کے لیے، یا کا مطلب وہ، واو نون سب، وہ سب، درمیان میں عقل، کھانا، تو معنی کیا ہوا؟ وہ سب کھاتے ہیں، وہ سب کھاتے ہیں یا کھائیں گے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے ان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی بے شک وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں، الربا سود، وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کوئی شخص اس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہے، پاگل شخص کی طرح ان کا حال ہوگا قیامت کے دن، یعنی بے ہوش و حواس ہوں گے اور رو پیٹ رہے ہوں گے۔ یاکلون، وہ کھاتے ہیں یا کھائیں گے۔ اور اس سے صیغہ دوسرا جو ہے تاکلون، شروع میں تا ہے تو تا آپ کو بار بار بتایا گیا ہے کہ یا وہ کے لیے تا، تم، تا سے مراد تم، واو نون سب، اور درمیان میں عقل، کھانا، تاکلون، تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے۔ اور ایک صیغہ ہے تاکلو، تاکلو، یہ بھی اس کا مطلب بھی تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، اس کے آخر سے نون حذف ہے کسی عامل کی وجہ سے۔ فعل مضارع کے شروع میں کچھ عوامل ایسے آتے ہیں جو جمع اور تثنیہ کے صیغوں میں سے نون کو گرا دیتے ہیں۔ تو یہ اس لفظ کی ڈیفینیشن ہے کہ روٹ اس کا جو ہے اس کا مطلب ہے کھانا۔ اکلا، اس نے کھایا، کلو، تم سب کھاؤ، یاکلون، وہ سب کھاتے ہیں یا کھائیں گے، تاکلون، تم سب کھاتے ہو یا کھاؤ گے، اور تاکلو، تم سب کھاتے ہو۔ یہ ہو گیا ہمارا آج کا لفظ۔ اور اس کے بعد حدیث شریف کا پورشن ہے۔ تو آج کی حدیث پاک بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا نالج ہے۔ عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ کانا اذا افتح الصلاة رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا يعود۔ یہ رفع یدین کے بارے میں ہے، جہاں مسلک کا فرق آتا ہے۔ ایک مسلک ایسا ہے مسلمانوں میں جو ہر نماز میں رفع یدین کرتا ہے بار بار،
تکبیر اولا کے بعد بھی رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے، اور ایک مسلک ایسا ہے جو نہیں کرتا، صرف تکبیر اولا میں رفع یدین ہوتا ہے۔ تو اس حدیث شریف میں حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کانا اذا افتح الصلاۃ، کانا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا جب افتح شروع فرماتے، الصلاۃ نماز کا افتتاح فرماتے یعنی نماز شروع فرماتے، رفع یدیہ رفع اٹھاتے، یدیہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، الی قریب من اذنیہ اپنے دونوں کانوں مبارک کے قریب ہاتھ اٹھاتے، ایک بار صرف جب نماز شروع فرماتے، ثم پھر لا یعود پھر دوبارہ ایسا نہیں کرتے، دوبارہ نہیں لوٹاتے، یعنی دوبارہ رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ اب اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ رفع یدین نہ کرنا حضور کی سنت ہے۔ تو اس حدیث شریف سے جو مضامین ہمیں ملتے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ میں ہاتھ مبارک کانوں تک بلند فرماتے تھے۔ پہلی بات یہ ملی کہ مردوں کے لیے یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر جو ہے، تکبیر تحریمہ میں حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک کانوں تک اٹھاتے تھے۔ اور دوسرا مضمون اس کا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکمل نماز میں صرف ایک بار رفع یدین فرماتے تھے، ایک بار ہاتھ مبارک اٹھاتے تھے، رفع یدین فرماتے تھے، اور دوبارہ نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ حدیث شریف ہمیں اس سنت میں ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام بار بار رفع یدین نہیں فرماتے تھے، اس لیے ہمارا مسلک جو ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا حدیث شریف کو ایک بار ہم پڑھ لیں تاکہ یاد ہو جائے اور پھر یاد رکھیں۔ عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا افتح الصلاة رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ اللہ پاک ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا اگلا پورشن ہے سورہ حجرات کی آخری آیات جو ہماری باقی ہیں، تو ان کو ہم نے آج پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سورہ حجرات ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے مومنوں کی تربیت خوب فرمائی کہ ایک مومن معاشرہ جو ہے وہ کتنا صاف ستھرا، محبتوں بھرا، اخوت کا پیکر اور قربانی کا پیکر ہونا چاہیے۔ اس میں اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ سکھایا، اور جھگڑا فساد ختم کرنے پر تربیت فرمائی، پھر ان اسباب کو ہی ختم کرنے پر تربیت فرمائی جن کی وجہ سے جھگڑا ہو سکتا تھا، فساد ہو سکتا تھا، جن میں جاسوسی کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنا ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہے، اور برے القاب سے پکارنا ہے، بدگمانی کرنا ہے۔ ان ساری برے اخلاق سے اللہ پاک نے ہمیں روکا، اور ساتھ ساتھ ان کی سزا بھی بیان فرمائی۔ اور سزا کا بیان اور جزا کا بیان اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندہ اس سے ڈر کر یا خوش ہو کر اللہ کا حکم مانے۔ کہ کسی نیکی کی جزا کا اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، متقین کی صفات کے بعد فرمایا کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی تو ان کو ہمیشہ کی کامیابی نصیب ہوگی، دونوں جہاں کی۔ اور جب کافر و منافقوں کا ذکر فرمایا تو اس کی سزا بھی ساتھ سنائی، فرمایا کافر وہ ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور منافق وہ ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، کافر کے لیے بڑا عذاب ہے، منافق کے لیے دردناک عذاب ہے۔
تو اسی طرح جب یہاں پر تربیت فرمائی ہے اور ہر برائی سے رکنے کا ہمیں حکم دیا ہے، فرض کیا ہمارے اوپر ان برائیوں سے رکنا، تو ساتھ ہی ان برائیوں کی سزا بھی سنائی ہے کہ اس پر یہ سزا ہے، اس پر یہ سزا ہے، تاکہ ہم ان کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے پھر پورے انسانوں کو یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اعلیٰ اور گھٹیا، افضل یا ادنا کسی بھی اور صورت میں نہیں ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی کسی بھی حسب و نسب سے تعلق رکھتا ہے، تو فضیلت کا معیار اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ تقویٰ ہے۔ ہر گناہ سے پاک رہنا ہے، اللہ کے خوف میں رہتے ہوئے ہر گناہ کو، ہر حرام کو چھوڑنا ہے، یہ معیار ہے اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا۔ اور واضح فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنا آخری لیکچر عطا فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقویٰ، سوائے تقویٰ کے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے کہ جس کا تقویٰ سب سے بڑھ کر ہے، اتقاکم، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور اس کے بعد ذکر آیا مسلمانوں کا، مومنوں کا، تو اس میں بھی اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں بنو اسد قبیلہ کے لوگ، کہ ان کے قبیلہ میں قحط پڑ گیا، اور وہ مدد کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کے اپنی ضروریات پوری کروانے کے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر احسان جتلانے لگے۔ مدینے کے راستے میں انہوں نے ڈیرے لگا لیے، غلاظتوں سے راستے کو بھر دیا، اور پھر احسان جتلانے لگے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے ہماری مدد کریں، جو کچھ ہماری ضروریات ہیں وہ پوری کریں۔ تو جب ان کو اس طرح کی بولی بولتے اللہ کریم نے سنا، اللہ پاک نے پھر اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے بولو کہ یہ بھی صرف مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اس لیے یہ اپنے اسلام لانے کا احسان آپ پر نہ جتلائیں، بلکہ یہ خود احسان ماننے کے اللہ پاک نے ان کو ایمان کی طرف آنے کا راستہ دکھایا ہے۔ تو یہ ان کی بات ہوئی کہ مسلمان کون ہے، جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا، اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر قربان کر دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی آرزو نہیں رہتی، بلکہ اس کا دل جو ہے ایمان کا گڑھ بن جاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے پیچھے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، کہہ کر یہ فرما دیا کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے۔ تو مومن کون ہے کہ جس کا دل ایمان کا گڑھ بن جائے، اور جس کے دل میں ایمان معشوق بن جائے، محبوب بن جائے، جس کا محبوب سب سے بڑا محبوب ایمان ہو جائے، اور اس کے دل کو اللہ پاک ایمان سے سجا دے، وہ مومن ہے۔ تو ابھی جو صرف لالچ میں، یعنی ان کو یہ بتایا گیا کہ تم تو صرف اپنی ضروریات کے لیے مسلمان ہوئے ہو، ابھی تمہارے دلوں میں، یعنی ایک ہوتا ہے صرف اپنی ضرورت کے لیے مسلمان ہونا، کہ مسلمان ہو جاؤں تاکہ مسلمان میری ضروریات کو پورا کر دیں، اور ایک ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ اسلام کے سپرد کر دینا، قربان کر دینا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام پر، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان کر دینا، یہ ایمان ہے۔ تو اسی سے ریلیٹ آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ انما المؤمنون، بے شک کامل ایمان والے وہی ہیں۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ۔ اللہ کریم اس کی وضاحت کئی مقامات پر فرماتے ہیں کہ
جیسے قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم قربانی کرتے ہو تو اگر وہ قربانی اس لیے کی ہے کہ دنیا دیکھے کہ آپ نے اتنا بڑا اونٹ ذبح کیا، اتنی بڑی گائے ذبح کی، اتنا بڑا بکرا ذبح کیا، تو پھر وہ ایمان کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے ان گوشت کو نہیں دیکھتا، خون کو نہیں دیکھتا جو قربان ہوتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اللہ تک تو تمہارے دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی ریاکاری میں نہیں ہوتا، تقوی دکھلاوے میں نہیں ہوتا، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تو مومن وہ ہے کہ جس کے دل کا تقوی خدا تک پہنچ گیا، اور وہ گوشت خون تو یہی رہ جانا ہے، وہ تو ہمارے کھانے میں حصے آنا ہے گوشت۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ متقی کون ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے حسین ہو اور تم نے کتنا مال خرچ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل سے انما الاعمال بالنیات، کہ اجر کبھی عمل پر نہیں ملتا، اجر ہمیشہ نیت پر ملتا ہے۔ کوئی مسجد بناتا ہے کروڑوں روپے خرچ کر کے، اگر اس کی نیت صحیح ہے، دل سے اس نے مسجد بنائی ہے صرف اللہ اور اس کے رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، تو وہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ اور اگر کوئی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے بناتا ہے، یا اپنے کسی کاروبار کے لیے بناتا ہے، اپنے کسی غرض کے لیے بناتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو مسجدیں صرف اپنی غرض کے لیے بناتے ہیں، اور وہ غرض صرف دین اسلام کی دشمنی ہوتی ہے، تو ایسی مساجد پھر اللہ پاک ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ تعلیم ہے قرآن کریم کی کہ دل سے جو عمل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، دکھلاوا اس میں نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے ہمیشہ بچا کے رکھیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بے شک مومن الذین وہ ہیں آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ کے رسول پر، ثم پھر لم یرتابو، پھر وہ کبھی بھی شک میں نہیں پڑے، بلکہ ان کے دل ہمیشہ مطمئن رہے۔ شک میں نہ پڑنے سے مراد کیا؟ کہ کوئی نیک عمل کرتے ہوئے بھی ان کا دل کبھی بھی گھبرایا نہیں، ڈگمگایا نہیں، اور انہوں نے سوچا نہیں کہ اب نہیں پھر کر لیں گے، اب نہیں پھر کر لیں گے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اور قربانیاں کرنے کے لیے وہ ہمیشہ اٹینٹیو رہے، تیار رہے، کبھی بھی شک میں نہیں پڑے۔ وجاہدو، یعنی ایک تو کامل یقین رکھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی اور ان کے احکام پر بھی، اور دوسرا وجاہدو، اور پھر انہوں نے جہاد کیا، زندگی بھر جہاد بھی جاری رکھا، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ یعنی جہاد کرتے ہوئے اگر مال کی ضرورت پڑی ہے تو مال بھی سارا قربان کر دیا، اور جان کی ضرورت پڑی ہے تو جان بھی پیش کر دی، کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ کچھ بھی میرا نہیں، سب کچھ میرے خدا کا ہے، سب کچھ میرے مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی سبیل اللہ، فی میں سبیل، راستہ اللہ ہی، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، اور صحابہ کرام اس میں ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے۔ اولئک، یہی سب لوگ، ہم الصادقون، یہی سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ اب وہ سچ کیا بولتے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ ان کو اللہ پاک نے سچے فرمایا، یہی سچے ہیں۔
سچ کیا بولتے ہیں؟ سچ یہ بولتے ہیں کہ اگر زبان سے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دل سے اس پر قربان بھی ہو گئے، اور سب کچھ اس گواہی کی صداقت پر قربان کر دیا کہ ہم دل سے مانتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، اور جو وہ کہے گا ہم وہی کریں گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں، جو وہ فرمائیں گے وہی ہم کریں گے، تو اس کو سچ بولنا کہتے ہیں۔ لیکن ہمارا دنیا داروں کا شیوا کیا ہوتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کے اقرار کر لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مان سکتے، لیکن نماز سے نکلے تو پھر تو کون اور میں کون؟ نماز میں کھڑے ہو کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیری ہی ماننی ہے، ہم تیرے سوا کسی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن نماز سے نکلے تو پھر اپنی من مانیاں شروع ہو گئی، پھر اپنی مرضیاں شروع ہو گئی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، کاروبار میں بھی، معاملات میں بھی، عبادات میں بھی، ہر جگہ اپنی مرضیاں شامل ہو گئیں۔ تو اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنا سب کچھ اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا، تو وہ بندہ زندگی بھر ایک جھوٹ بھی اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ ایسے بہت سے لوگ دیکھیں، اللہ کا حکم ہے کسی کی غیبت نہیں کرنی، تو وہ بندہ یا بندی پختہ ارادہ کر لیتی ہے کہ میں نے کبھی غیبت نہیں کرنی۔ اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندوں کا خیال رکھو، تو وہ بندہ قربان ہو جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ دیتا ہے بندوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ اور اس کی مثالیں بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ کے بندوں کو ضرورت ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے، آئسولیشن میں، نوکریاں چھٹی ہوئی ہیں اور مزدوریاں چھٹی ہوئی ہیں، اس صورت میں کتنے اللہ کے وہ پسندیدہ بندے ہیں، کتنے وہ خوش نصیب مومن ہیں کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے بھوکوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں، ان کو راشن کی تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہی آزمائش ہوتی ہے، یہی امتحان ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو یہ بڑے آسان کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ آسان اس لیے ہیں کہ جو دولت ہم اس راہ میں خرچ کر رہے ہیں دوسروں کی ہیلپ کے لیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، یہ عمل بہت بڑا ہے۔ دولت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ وہی دولت جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے کہ اگر پوری دنیا کی حیثیت میری نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافر کو ایک ذرہ بھی عطا نہ کرتا۔ تو اسی گھٹیا دولت کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں بہت بڑا ایک مقام و مرتبہ عطا فرما دے، اور اس کا اجر ہمیں اتنا بڑا عطا فرما دے، تو کس بیس پر کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا۔ تو یہی لوگ سچے ہیں جو زبان سے اگر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو اپنے کردار اور اخلاق سے بھی اس پر پورا اترتے ہیں، اپنے اعمال سے بھی اس پر پورا اترتے ہیں۔ یہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ قل، آپ ان سے فرمائیں، أَتُعَلِّمُونَ، کیا تم آگاہ کرنا چاہتے ہو، علم دینا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو، بدینکم، اپنے دین کے بارے میں؟ کیا تم اللہ کو سکھانا چاہتے ہو کہ تمہارا دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما، جو کچھ، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں، کل کائنات اللہ کے علم میں ہے، اور تم کس دین کو سکھانے کی بات کرتے ہو؟ یعنی احسان جتلاتے ہو، اس کا مطلب تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم بھی ایک دین پر ہیں، ہم بھی دین میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ تو
ہر چیز کو خوب جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. علیم جو ہے یہ عالم کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے بڑھ کر جاننے والا، بہت زیادہ جاننے والا، کہ لاکھوں سال بعد جو کچھ ہونا وہ بھی اس کے علم میں ہے، ازل سے بد تک ہر چیز اس کے علم میں ہے. سبحان اللہ، وہ ہمارا رب ہے. پھر اللہ پاک فرماتے یمنون علیک، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یمنون یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، یا سے مراد وہ، واو نون سب. منا یمنو اس کا مطلب ہوتا ہے احسان جتلانا. کسی پر کسی کو کوئی چیز دے کے تو اس کو بار بار جتلانا کہ تمہیں یہ چیز میں نے دی ہے، تم پر احسان ہے. من احسان کو کہتے ہیں عربی میں، میم زبر نون من، اس کا مطلب ہے احسان. یمنون وہ احسان جتلاتے ہیں، علیکا آپ کے اوپر، علا کے معنی پر، کا کے معنی آپ، ان اسلم کہ وہ اسلام لے آئے. وہ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان جتلاتے ہیں. قل آپ ان سے فرما دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، لا تمنوا تم احسان نہ جتلاؤ، علی مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام لانے کا. اب یہاں پہ ہم غور کریں کہ گفتگو قبیلہ بنو اسد کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہی ہے، اور ہر گفتگو کا جواب کون دے رہا ہے؟ خود حضور علیہ السلام اپنی مرضی سے نہیں دے رہے، بلکہ اللہ رب العزت حضور کو بتا رہے ہیں کہ اب آپ نے یہ ان کو کہنا ہے، اب آپ نے یہ ان کو کہنا ہے، کیونکہ یہاں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بات ہے، حضور کی عظمت کی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا نبی تو اتنا رحمت للعالمین ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، کہ انہوں نے تو کسی کو کچھ کہنا نہیں، انہوں نے برداشت کرنا ہے، انہوں نے صبر کرنا ہے. تو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اگر کوئی اس طرح کا بولتا ہے تو اس کا جواب خود اللہ رب العزت نے دینا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دیں، آپ فرما دیں ان سے برملا کہ میرے اوپر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ یمن احسان فرما رہا ہے، یہ احسان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر، ان کے ہداکم، ہدا فعل ماضی، ہدایت دی، کم تمہیں ہدایت بخشی اللہ پاک نے، للایمان ایمان کی طرف. بلکہ اللہ پاک کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت بخشی ہے، یعنی ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے. ایمان کا راستہ اسلام ہے، تمہیں مسلمان بنا کر، تمہیں مسلمان ہونے کی توفیق دے کر، کلمہ پڑھا کر ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، اگر واقع تم مسلمان ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت عطا فرما دی ہے، ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سب کچھ ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ادب بھی سکھایا جا رہا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم خوب جانتا ہے، غیب السماوات والارض. تم یہ نہ سوچو کہ ہم کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے پر یقین کر لیں گے، ہم جو کہتے جائیں گے. یہ سنو غور سے کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیبوں کو بھی، آسمانوں اور زمین کے بیدوں کو بھی اللہ پاک جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. تو اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا، کیا بندے تیرا معاملہ اس خدا سے ہے جس کا علم کائنات کے ذرہ ذرہ کو محیط ہے. آسمانوں اور زمین کی بے کرام وسعتوں میں کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں جو اس سے مخفی ہو. فراز عرش سے لے کر زمین کی تہ تک ہر چیز اس کے سامنے اس طرح عیاں ہے
جیسے ہتھیلی پر سرسوں رکھی ہو، دنیا کا کوئی گوشہ اس سے پوشیدہ نہیں۔ ایسے علیم و بصیر کے ساتھ معاملہ کی بنیاد مکر و نفاق پر جو رکھتا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔ یعنی اس خدا کے ساتھ جو مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، کہ جو عرش سے لے کے زمین کی تہوں تک ہر ذرے سے واقف ہے، اس کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس سے کوئی منافقت کر سکتا ہے؟ بیچارہ انسان کوشش کرتا ہے، پھر اپنے گڑھوں میں خود ہی گر جاتا ہے۔ تو دانا اور خوش بخت وہ ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہے، یعنی خوش نصیب انسان وہ ہے، اور دانا یعنی حکمت سے بھرا ہوا انسان وہ ہے جس کا ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی دولت ہے یہ، جس کی زبان بھی اس کے ذکر میں مشغول ہو اور اس کا دل بھی اللہ کی یاد سے معمور رہتا ہو، وہی خوش بخت انسان ہے۔ جس کا بدن بھی اس کا فرما بردار اور جس کی روح بھی اس کی بندگی پر نازاں اور شاداں رہتی ہو، وہ بندہ خوش نصیب ہے، جس کا ظاہر و باطن ایک ہو، جو زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہو اور دل بھی اللہ کے ذکر سے معمور ہو، اور جس کی روح بھی اللہ کی بندگی پر ہو اور جس کا دل بھی اللہ کی بندگی پر ہو، جس کا بدن بھی اللہ کی بندگی پر ہو، وہ شخص خوش نصیب ہے۔ اور یہ پوری سورہ مبارکہ ہمیں اسی کی تربیت دیتی ہے، اسی پر دعوت دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور قرآن کریم پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بیٹی، ماں، بہن اور بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو شعور اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا اپنی ذات تک رسائی کا، اللہ کریم ان کے صدقے سے ہماری جھولیوں میں بھی وہ شعور کی خیرات عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی محبتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہتوں میں زندہ رکھے، اور اسی چاہت میں ہمیں موت آئے۔ ہمارے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ تو بحیثیت عورت ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بہترین نمونہ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے حضرت فاطمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کاپی بنایا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اگر زندگی میں حضرت فاطمہ کی زیارت ہو جائے تو آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حضور علیہ السلام کی صورت اور حضرت فاطمہ کی صورت میں فرق نہیں ہے، ایک ہی صورت پر اللہ پاک نے دونوں کو پیدا فرمایا۔ اور پھر سیرت بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عطا فرمائی۔ کسی شاعر نے حضرت فاطمہ کی منقبت لکھی ہے نا، جس میں ایک شعر بڑا پیارا کہا کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، پھر کہیں ملی ہے فاطمہ، پھر کہیں ملی ہے فاطمہ۔ تو جس کو مصطفیٰ نے مانگا خدا سے، پھر وہ ملی، تو خدا نے کن جلووں سے سجا کے دیا ہوگا کہ زندگی بھر ساری کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہو کر اپنے دست مبارک سے کام کرتی ہیں اور کبھی شکوہ نہیں کرتی۔ حضرت مولا علی کے گھر میں ہیں بیوی کی حیثیت سے، اور بیوی کا حق کس طرح سے ادا کرتی ہیں کہ ایک بار حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لینے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ان لمحات پہ کہ جب حضور حضرت فاطمہ کو لینے آئے ہوں گے اپنے گھر جانے کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، سرکار آپ تشریف فرمائیں اور میں اپنے شوہر سے اجازت لے لوں۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ اب ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے شوہر کے گھر میں
کہ وہ اترا کے تکبر کر کے شوہر سے لڑائیاں نہ کرے، اس کے سامنے اکڑ کر کھڑی نہ ہو، بلکہ اس صورت پر عمل کرے کہ حضرت فاطمہ جیسی بیٹی عرض کر رہی کہ حضور آپ تشریف رکھے، میں اپنے شوہر سے اجازت لے لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا دین تجھے لینے آیا ہے تو اس کے آگے اور کس کی اجازت کی ضرورت ہے، فرمایا ہاں میری بیٹی، تیری تربیت میں نے ایسی ہی کی ہے اور یہی میری چاہت ہے۔ حضرت علی کے پاس جاتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ علی بابا لینے آئے ہیں، اجازت ہو تو چلی جاؤں؟ تو حضرت علی سر جھکا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کا نبی لینے آئے تو علی اجازت دے، چلے حضور کا حکم ہے تو آپ چلی جائیں اور 2 دن کے بعد آ جانا۔ حضرت فاطمہ چلی گئی۔ جب 2 دن پورے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تیار تھے کہ فاطمہ کو چھوڑ آؤں اس کے گھر، اور حضرت فاطمہ بھی تیار ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے یقیناً آزمائش کے لیے اور ہماری جیسی خواتین تک پیغام پہنچانے کے لیے کہ دیکھو بیوی کا شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، اور تمہارے لیے سب سے بڑا نمونہ میری بیٹی ہے اور اس کا برتاؤ دیکھو۔ کہ حضور نے پوچھا فاطمہ راستے میں تیری پھپھو کا گھر ہے، اگر چاہو تو ان سے بھی ملتی جاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی حضور میں قربان آپ کے حکم پر، میں نے اپنے شوہر سے صرف آپ کے گھر کی اجازت لی تھی، پھپھو کے گھر کی اجازت نہیں لی تھی۔ تو حضور نے پکڑ کے سینے سے لگا لیا، فرمایا میری بیٹی مجھے تجھ سے یہی توقع۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ہر بیٹی ایسی ہو جائے، ہر بیوی ایسی ہو جائے تو پھر ہمارے گھر کتنے مثالی گھر بن جائیں، ہمارا معاشرہ کتنا مثالی معاشرہ ہو جائے۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان ہو جائیں، اور یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے، صرف بیویوں کے لیے نہیں۔ مرد بھی اگر کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں تو وہ بھی سوچیں کہ یہ کسی کی شہزادی ہے، یہ نوکرانی نہیں ہے، اس کو میں نوکرانی بنا کے نہیں لایا، یہ کسی کے دل کا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جتنا پیار بیٹیوں سے کیا ہے تو یہ بھی ایک بیٹی ہے، اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا تو میں کیسے برداشت کر سکوں گا، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے پر میاں بیوی کو اتنے بڑے بڑے خوشخبریاں سنا دی کہ شوہر اپنی بیوی کو محبت سے ایک نظر دیکھتا ہے تو اس کے نام جنت لکھ دی جاتی ہے، بیوی محبت سے ایک پیالہ شوہر کو پانی پلاتی ہے تو سارا سال اس کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ ماحول ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ نظام ہے جس کی چاہت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے فرما رہے ہیں، اور اس چاہت میں اللہ اور اس کے رسول کا فائدہ نہیں، وہ تو مالک ہے، اس چاہت میں بھی فائدہ ہمارا ہی ہے کہ جتنے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی چاہتوں کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گی، زندگی بھی شاندار گزرے گی، معاشرہ بھی ہر فساد سے پاک رہے گا، خوشحال رہے گا، کامیاب رہے گا اور برکتوں سے بھرا رہے گا۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام کی ایک سنت ادا کرنے میں اور ایک حکم ماننے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی برکتیں ہیں کہ جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اتنی برکتیں ہیں۔ اور جب نافرمانیاں ہوتی ہیں تو پھر بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم بے برکتی کے لیے رو رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی یہ چاہت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی اچھائی نصیب ہوتی ہے، کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو سوچو کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہوتی ہے، تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی چاہت میں اچھائی دینا ہے، خوشی دینا ہے، رحمت دینا ہے۔ کتب ربک علی نفسہ الرحمۃ، اور اگر رحمت کے اپوزٹ کوئی چیز تمہارے پاس آتی ہے اور اللہ کی چاہت نہیں ہوتی، اللہ کا حکم ضرور ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا، اس کو یہ سزا دی جائے، حکم ضرور ہوتا ہے، مگر اللہ کی چاہت اور رضا نہیں ہوتی۔ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بلکہ وہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی خیرات اللہ پاک ہمیشہ ہماری جھولیوں میں ڈالے رکھے۔
اس در کے ٹکڑے ہمیں نصیب ہوتے رہیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہوتے رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔